وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو بعد میں آنے والے لوگ اپنے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں. کوئی کسی کا پیروکار تو کوئی کس کی زندگی اور ہدایات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتا ہے. کسی قوم کو قوم بنانے میں بالکل بنیادی اور الف بے سے شروع کرنا یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے. ویسے تو ہم مسلمانوں کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کوئی بھی قدم، کوئی بھی موڑ وہ حرف آخر ہے، تھا اور رہے گا، اور یہی کسی ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا لازمی ہے. جہاں تک ایک قوم کو قوم بنانے کی بات ہے کہ بھئی مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مائیگریٹڈ لوگ ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، سوچیں آپس میں ملنے کے قریب بھی نہیں تھی، بلکہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ صدیوں سے باہمی چپکلشیں اور رنجشیں جاری اور ساری تھی. ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا خون بہانا ان کے لیے ایک معمولی کام تھا. اس طرح کے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا، اس طرح کے لوگوں کو ملا کر ایک قوم بنانا، یہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، ان سے بڑھ کر یہ کام کسی نے سر انجام نہیں دیا. اور بنیادی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی، تو اس ریاست کی بنیاد میں اس قوم کو بنانے میں جو انہوں نے بنیادی چیزیں ڈالی، یا جن جن پوائنٹس کے اوپر ان کی تربیت کی، وہ مختصراً آج ہم بیان کریں گے. اور ایک بات یاد رہے، جب تک کسی بھی جگہ میں، کسی بھی ریاست میں قوم ایک نہ ہو، وہ قوم کبھی قوم بن کر نہیں ابھرتی. وہ لوگ، ان کی مثال وہ افراتفری کا شکار ہوتے ہیں، ایک بھیڑ چال ہے، جس طرف منہ اٹھا کے چلے گئے چل دیتے ہیں. اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ انگریز کا ایک قانون، جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، بجائے یکجا کرنے کے، بجائے جوڑنے کے، بجائے ایک ملا کے چلانے کے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ایک فلسفی کہ بھئی لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرتے جاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرتے چلے جاؤ. جبکہ یہ اسلام کے نظریے، اسلام کے فلسفی کے بالکل مخالف ہے.
اسلام نے ہمیں انما المؤمنون اخوہ کہہ کر ایک قوم بنایا کہ بھئی مومن، ایمان والے، اسلام والے سبھی ایک ہیں، بھلے جس مرضی علاقے سے ہو، بھلے جس مرضی زبان سے اس کا تعلق ہو، جس مرضی علاقے سے آیا ہو، انما المؤمنون اخوہ، یہ ایک قانون ہے۔ اور یقین مانیے گا، جب تک مسلمان اس قانون کو پراپرلی اپلائی نہیں کریں گے، عمل پیرا نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہی تشتیت اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹنے کا شکار ہو کر جگہ جگہ مار کھاتے رہیں گے۔ خون مسلم ارزاں سے ارزاں ہوتا جائے گا، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اسلامی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم انما المؤمنون اخوہ ہے، اور اسی چیز کو لے کر اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے ان لوگوں کو ایک قوم بنا کر پیش کیا۔ اور پھر میرے اللہ نے اپنے نبی کو دیکھ کر، اپنے نبی کی اس بصیرت کو دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں میں باقاعدہ طور پہ الفت و محبت ڈال دی۔ دیکھتا ہے میرا رب کہ میرا بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، میرے بندے کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اور یہی بات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسے کرتا ہوں۔ یعنی جو بندے کی سوچ ہوگی وہی سوچ اس کی تقدیر ہے، وہی سوچ اس کی قسمت ہے، میرا رب اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سٹرگل، ان کی کوشش، مدینہ منورہ ہجرت کر کے ایک مرکز بنایا، اس مرکز میں لوگوں کو ایک ساتھ پنجگانہ نماز میں باقاعدہ فرض قرار دیا، تاکہ پانچوں وقت یہ لوگ ملیں آپس میں۔ یہ جو لسانیت کا ایک فطری تقابل کیا جاتا ہے، نیچرلی ایک اختلاف لسانیت کا موجود ہے تاکہ یہ ختم ہو۔ ایک ہی صف میں مہاجر بھی کھڑا ہے، اسی صف میں انصار بھی کھڑا ہے، اسی صف میں بلال حبشی بھی کھڑے ہیں، اسی صف میں سلمان فارسی بھی کھڑے ہیں، اور اسی صف میں صہیب رومی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بھی کھڑے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی اجمی کو عربی، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بندہ اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتا ہے تو تقوی دار بنے، اللہ کے ہاں تقوی اختیار کر کے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قوم کو باقاعدہ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم پنجگانہ نماز کی فرضیت، تاکہ پانچوں وقت یہ لوگ مسجد میں آئے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، نابینا ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ نے وہ علاقے دکھانے کی توفیق بخشی۔ میں نے جا کے بڑا سٹڈی کیا اور اس سفر کو میں نے اپنے لیے ایک غنیمت سمجھا۔ جن جن جگہوں سے صحابہ کرام مسجد نبوی میں پیدل چل کر نماز پڑھنے کے لیے پانچوں وقت حاضری دیتے، فجر میں بھی حاضر ہوتے، ظہر میں بھی حاضر ہوتے، مغرب و عشاء میں بھی حاضر ہوتے، عصر میں بھی موجود ہوتے، کلومیٹروں کے حساب سے وہ فاصلے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے، مسجد قبلتین یہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، اور بنو سلمہ کی مسجد انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسجد نبوی کے قریب آنے کی پیشکش کی کہ اللہ کے نبی، ہم اپنا محلہ چھوڑ کے، قبلتین کی مسجد چھوڑ کے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا،
دیارکم، تم اپنے محلے ہی میں رہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اتنے دور سے تم پانچوں نمازوں کے لیے آتے ہو چل کر، تکتب آثارکم، تمہارے نشانات قدم باقاعدہ نیکیوں میں تبدیل ہو کر لکھے جاتے ہیں، کلومیٹروں کے حساب سے وہ فاصلے ہیں، لیکن پانچوں وقت وہ لوگ حاضری دیتے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نابینا ہوں اور کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے مجھے مسجد تک لے آنے والا، لہٰذا اگر مجھے رخصت ملے کہ میں فرض نماز اپنے گھر میں ادا کر لیا کروں تو کیسا ہوگا؟ مجھے رخصت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو رخصت ہے، آپ اپنی فرض نماز گھر میں ادا کر لیا کریں۔ تھوڑا دور گیا، اللہ کے نبی نے دوبارہ سے بلایا، کہتے ہیں اتسمع النداء، اذان سنائی دیتی ہے، سنتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بلال اذان دیتے ہیں تو اذان میں سن لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا فیصلہ واپس لیا، فلا اذن، جب تمہیں اذان سنائی دیتی ہے تو آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فاجب، آپ نے اس کا جواب دینا، اور جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ مسجد میں حاضر ہو کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک اور روایت میں یعنی ایک قوم بنانا ہے۔ ظاہری بات ہے جس قدر بندہ ایک سوشلی میل جول رکھے گا، لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں پیار بڑھتا ہے، آپس میں نفرتیں کدورتیں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب ایک بندہ کسی امیج کو، کسی تصویر کو دیکھتا ہے اور اس سے دور ہونا شروع ہوتا ہے تو دھندلاہٹ اس قدر بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت پھر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ تصویر، وہ امیج اس کو دکھائی ہی دینا بند ہو جاتا ہے۔ لہذا قریب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب جماعت کراتے، ہمارے اس وقت عام مساجد میں یہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں بنیادی ایک قوم بنانے کے لیے، وہ تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ تبھی تو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تبھی تو ہم آپس میں نفرتوں اور کدورتوں میں بڑھ چکے ہیں، تبھی تو ہم ان چیزوں کو پش پشت ڈال چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب جماعت کراتے، بلال اقامت کہہ دیتے، اقامت کہہ دینے کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے؟ سو صفوفکم، بھائی اپنی صفوں کو درست کر لو، سددو، سیدھے ہو جاؤ، وقاربو، قریب قریب ہو جاؤ، ولینو بایدی اخوانکم، اپنے ساتھ والے بھائی کے لیے خود کو نرم بنا لو۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی میرے ساتھ قدم نہیں ملانا، میرے قریب نہیں آنا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، فرعونیت اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے یہ بنیادی تعلیمات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم آپس میں قریب قریب، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر صف میں کھڑے ہوا کریں، وگرنہ اگر تم فاصلہ ڈالو گے تختلف قلوبکم، تمہارے دل آپس میں مختلف ہوں گے۔ اور آج اس امت کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹنے کی ایک بنیادی وجہ، قوم نہ بننے کی ایک بنیادی وجہ صفیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم آپس میں قدم نہیں ملاؤ گے تمہارے دل دور ہوں گے ایک دوسرے سے، نفرت بڑھے گی، کدورت بڑھے گی، دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی۔ لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نماز میں پانچوں وقت بھائی کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ اب اس کو بھی لے لیجئے گا، یعنی اللہ کے نبی نے ایک قوم کو بنانا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، ایک ساتھ ملا کے چلانا ہے، اور یہی وہ بنیادی تعلیمات ہے جس سے قوم بنتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور بات، ایک ریاست بنانی تھی نا، اس کی بنیاد، ریاست دیواروں کا نام نہیں ہے، پلوں کا نام نہیں ہے، سڑکوں کا نام ریاست نہیں ہوا کرتا۔ ریاست قوم ہے، لوگ ہیں، افراد ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یعنی ہر فرد ایک قوم کا حصہ، اس قوم کا ایک حصہ ہے۔
کوئی بھی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے کہ میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکوں گا. نہیں، یہی افراد جڑتے ہیں، قوم بنتی ہے، اور جب قوم بنتی ہے تو پھر وہ اپنی تقدیر تبدیل کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے مل کے رہنا ہے، ایک قوم بنا کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ وہ بنیادی تعلیمات ہے جو ہجرت نبوی کے بعد اللہ کے نبی نے ہجرت مدینہ کر کے لوگوں کو تعلیمات سکھائی، لوگوں کو ایک قوم بنایا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. خود کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، جبکہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہیں پسند کرتے، کوئی اور پسند کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب عارف اللہ صاحب اپنے لیے موبائل لیں گے تو اپنے مقتدیوں کو بھی موبائل لے کے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اچھی طرح سمجھیں، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی شخص میری بیک بائٹنگ کرے، میری غیبت کرے. میں ایک جگہ موجود نہیں، میری ایک کمی ہے، کوتاہی ہے میرے اندر، اور اس کے اوپر تبصرے اور تذکرے ہو رہے ہوں، میں نہیں پسند کرتا. ظاہری بات ہے، جب مجھے پتا چلے گا کہ میری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اس مجلس میں ڈسکس ہوئی ہے تو مجھے دکھ ہوگا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. جب فطرتاً میں اپنی غیبت کہ کوئی بندہ لگے اور میری غیبت کرے، جب میں خود کے لیے غیبت نہیں پسند کرتا تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں. یہ اس کا مطلب ہے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے صرف وضاحت کے لیے. میں یہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آئے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت چاہیے. ایک عجیب سوال ہے، مجھے زنا کی اجازت چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حکیم انسان تھے، انتہائی دانشور تھے. بجائے غصے ہونے کے، بجائے فتویٰ لگانے کے، بجائے اس کو اسلام سے متنفر کرنے کے، دور کرنے کے، بھگانے کے کہ تو باغی ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے انتہائی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا بٹھا کر. اللہ کے نبی اس کو سمجھانے لگے، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہتے نہیں، کیسے کروں؟ وہ قبائل تھے، وہ حمیت اور غیرت ان لوگوں میں بھی موجود تھی. فوراً بھپر گیا، کہتے اللہ کے نبی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی بندہ بدکاری کرے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ آپ جو مجھ سے زنا کی اجازت لینے آئے ہیں، ظاہری بات ہے آپ جس لڑکی خاتون سے زنا کریں گے وہ بھی کسی کی تو بہن ہوگی نا. جب آپ اپنے لیے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کیا جانا نہیں پسند کرتے تو کسی کی بہن کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اگلا سوال، کہتے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی ماں سے بدکاری کرے؟ وہ اور غصے میں، آنکھیں پھوڑ دوں گا، قتل کر دوں گا، اس طرح کے الفاظ. ظاہری بات ہے جو انسانی فطرت ہے. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جب آپ اپنی ماں کے ساتھ یوں بدفعلی نہیں پسند کرتے تو آپ جس خاتون سے زنا کریں گے وہ بھی ممکن ہے کسی کی ماں ہو، تو آپ اس کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ تیسرا سوال، آیا آپ اپنی خالہ کے ساتھ یوں کوئی بندہ لگے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرے پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندہ اور غصے میں نہیں پسند کرتا. تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جس خاتون سے آپ بدفعلی کریں گے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی. یوں اللہ کے نبی نے ایک ٹیکنیکل انداز سے اس بندے کو ٹیکل کیا، اس بندے کو سمجھایا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ گئی، اور جو میں اجازت لینے آیا تھا میں اس سے توبہ تائب ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کو سمجھانے پر اکتفا نہیں کیا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے، یا اللہ اس بندے کے دل کو صاف کر دے. اللہم طہر قلبہ، یا اللہ میرے اس امتی،
میرے اس مقتدی، میرے اس چھوٹے، میرے اس بھائی کے دل کو صاف کر دے۔ اللہم حسن فرجہ، یا اللہ اس کے شرمگاہ کو پاک رکھ۔ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے ایک قوم کو بنانے کے لیے۔ تو میں بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم بنایا اور ان کی تربیت اس بنیاد پہ کی کہ جو کوئی کام کوئی بھی شخص خود کے لیے نہیں پسند کرتا اور وہ کسی اور کے لیے پسند کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اب جب میں خود کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری یا کوئی نوجوان، کوئی شخص میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھے، میں اسے برداشت نہیں کرتا، تو پھر مجھے بھی چاہیے، اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ میں کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی کی طرف غلط نظر سے اٹھا کر نہ دیکھوں۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لا یؤمن، وہ بندہ کامل ایمان والا ہے ہی نہیں کہ وہ کمپلیٹلی ایمان والا بن جائے۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک اور مثال، میں نہیں پسند کرتا کہ میں رات کو ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور آگے سے کسی بندے نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل میں ہیڈ لائٹس فلش والی لگائی ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن یقین مانیے گا جب میں خود کے لیے نہیں پسند کرتا کہ کسی کی لائٹ سے میری آنکھیں چندیا جائیں، مجھے تکلیف ہو، مجھے رستہ دکھائی نہ دے، میری آگے ٹکر لگے، کسی گڑھے میں گروں، تو پھر مجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امید ہے کہ بات کی وضاحت کر سکا ہوں گا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو یوں بنایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی۔ اللہ کی قسم، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں۔ اللہ کی قسم، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں۔ اللہ کی قسم، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام نے 3 قسمیں سنی، بڑے حیران، انتہائی ششدر، اور فوراً پوچھا من یا رسول اللہ کے نبی کون ہے وہ بدبخت جن کے متعلق آپ 3 مرتبہ قسمیں اٹھا کر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ کامل ایمان والا نہیں، کامل ایمان والا نہیں، کامل ایمان والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے تکلیف سے امن میں نہ ہو، وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی بد زبانی، اس کی بد کرداری، اس کے لڑائی جھگڑے، اس کے دیگر حرکات و سکنات کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں، وہ بدامنی میں ہے، اس کو تکلیف ہے اس ساتھ والے ہمسائے کی وجہ سے، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل بار بار میرے پاس آتے رہے اور مجھے پڑوسی کے متعلق، ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، بار بار مجھے بتاتے رہے کہ ہمسائے کا یہ بھی حق ہے، ہمسائے کا یہ بھی حق ہے، پڑوسی کا یہ بھی حق ہے، پڑوسی کا یہ بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی کہتے حتی ظننت انہ سیورثہ، اس قدر وہ تاکید کر رہے تھے اور بار بار مجھے تاکید سے بات سمجھا رہے تھے، کہتے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پڑوسی کو، اس ہمسائے کو باقاعدہ طور پہ وراثت میں حقدار ہی نہ ٹھہرائے، کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت و میراث میں سے اس کے پڑوسی کو اتنا اتنا حصہ ملے گا۔ اس قدر جبریل بار بار مجھے آتے رہے اور مجھے سمجھاتے رہے۔ یہ صرف اسی لیے، ظاہری بات ہے اب وہ ایک فیملی کی شکل دے رہے تھے، اللہ کے نبی ایک قوم جوڑ کر بنا رہے تھے، ساتھ والے پڑوسی، ہر بندے کا گھر دوسرے کے گھر سے ملا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں ان لوگوں کے شر کو کم کرتے رہے،
تاکہ باہم یہ لوگ الفت و محبت سے رہنا شروع کریں۔ بھائی چارے کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک تفصیلی میں نے گفتگو کر لی تھی۔ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل ایمان، کامل اسلام والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ہر بندہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اگرچہ ہماری اس وقت کیفیت کچھ اور ہے، ہمیں ایمان کے متعلق کوئی فکر ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی سوچا کہ بھئی میرا ایمان بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، گراف اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، اس طرف ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اور یقین مانیے گا، اس ایمان کے متعلق فکر مند رہنا، اس ایمان کے متعلق سوچتے رہنا، یہ انتہائی اہم اور ضروری بات ہے۔ بھلے مجھے کھانا نہ ملے، کاروبار میرا بالکل ختم ہو جائے، کوئی ایشو نہیں، خاندان قبیلے والے لوگ مجھے چھوڑ جائیں، لیکن ایمان ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور ایک میری بات یاد رہے کہ ابلیس کی کوشش آخر دم تک یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو ایمان سے ہاتھ دھلوائے، یہ بندہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو، کوئی کام اس سے ایسے کرایا جائے، کوئی بات اس سے ایسی کرائی جائے۔ صحابہ کرام بڑے فکر مند رہتے۔ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حنظلہ سے رضی اللہ عنہ۔ پوچھتے ہیں حنظلہ کیسے ہو؟ وہ آگے سے الحمدللہ کہنے کے یا آگے سے یہ کہنے کے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، پتہ نہیں آپ کو حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ کی میں بات کر رہا ہوں، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور یہ ابتدائی ایام کی بات ہے، کیونکہ احد میں تیسری ہجرت کے تیسرے سال جا کر وہ شہید ہو گئے تھے، یعنی ہجرت کے تیسرے سال سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ابتدائی ایام ہیں۔ انہیں فکر ہوتی تھی ایمان کے متعلق، کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا، ہمیں سیریس کہہ رہا ہوں۔ کہتے وہ کیسے؟ کہتے جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تب میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اللہ کے نبی کی مجلس چھوڑ کے اپنے گھر آتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ کاروبار دنیا داری میں پڑ جاتا ہوں، تب میرے ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، نفاق اسی کو کہتے ہیں، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، اگرچہ وہ منافقت کی اس چیز کو اچھی طرح اس مفہوم میں غلطی کھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی، کہتے یار یہ کیفیت تو میری بھی ہے، میں بھی ایسے ہی ہوں، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تب میرا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، بہت قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جب میں اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کے آ جاتا ہوں تب وہ اسٹرینتھ، وہ پاور، وہ طاقت اور وہ قوت میرے ایمان میں نہیں رہتی۔ آئیے ذرا جلدی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں کہ یہ تو بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہمیں موت آئے، کیونکہ ملک الموت کسی کو نوٹیفیکیشن نہیں دیتا، اطلاع نہیں بھیجتا، اچانک ہی آتا ہے، اچانک ہی روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے فکر مند رہنا ازحد لازمی ہے تاکہ ہمارا ایمان، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل ایمان والا اپنے آپ کو بنانا ہے، کامل اسلام والا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ محض نماز روزہ رکھ کے زکوٰۃ ادا کر کے ہر سال عمرے پہ جا کے خود کو مسلمان مت سمجھیں۔ ایمان کا گراف اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور اس میں اکثریت معاملات، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور زکوٰۃ، یہ تو بندے اور اللہ کے درمیان معاملات ہے۔ کمی کوتاہی ہوئی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، غفار ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، جو حقوق العباد ہیں، وہ معاملے بڑے حساس ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل اسلام والا وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور اصل مہاجر وہ ہے، اصل مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑنے والا ہو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ اصل مہاجر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو مزید تقویت دیتے ہوئے
بڑی لمبی حدیث ہے ابو ذر غفاری کی، کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی ہے کہ ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ما الذی ینجی العبد من النار، جہنم کی آگ سے کون سی چیز بندے کو نجات دلاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فوراً کہا الایمان باللہ۔ تو ابو ذر نے آگے سے کہا کہ ابو ذر، اللہ کے نبی ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہیں، محض ایمان کافی نہیں، ظاہری باتیں اعمال کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں گے، آگے جا سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، جو اللہ نے دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ صدقہ خیرات دیا کرے۔ آگے سے ابو ذر نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی اگر وہ بندہ خود محتاج ہو، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات لینے والا ہو، دینے والوں میں سے نہیں، تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اللہ کے نبی سے ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ بھی ہر بندے کا کام نہیں کہ ایک بندہ کسی مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، ممکن ہے وہ شرمیلے مزاج کا ہو، وہ کچھ کرنا تو چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ کوئی ایسا کام بتائیے گا جو ہر بندے کے کرنے کا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہنر ہے وہ ہنر کسی مسلمان کو سکھائے یا کسی بے ہنر مسلمان کا کام کر دے۔ ایک بندہ الیکٹریشین ہے، مثال کے طور پہ بجلی کا کام جانتا ہے، دوسرا مسلمان بجلی کا کام نہیں جانتا، وہ جا کر اس کا کام کر دے، مزدوری بھی لے لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ للہ فلہ کرتا رہے، مزدوری بھی اپنی لے، لیکن ساتھ میں اس مسلمان کے لیے باقاعدہ آسانی بنائیں تاکہ اس کا کام جلد سے جلد ہو، آسان سے آسان ہو۔ ابو ذر آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر وہ بندہ خود بے ہنر ہو تو لازمی تو نہیں ہر بندے کے ہاتھ میں ہنر، ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں بیچارے، ان کے ہاتھ میں ہنر ہی نہیں، تبھی تو وہ غربت کے بالکل نچلے سے نچلے درجے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ پھر وہ مظلوم کی مدد کرے۔ ابو ذر نے آگے سے کہا اللہ کے نبی اگر وہ خود بیچارہ مظلوم ہو پھر؟ اللہ کے نبی تھوڑا غصے ہوئے، کہتے ہیں ابو ذر آپ عجیب ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے خیر کی ہر صفت کو نکالتے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے چھوڑا نہیں، آخر میں ایک ایسی بات کہہ ڈالی جو ہمارے اس عنوان کے متعلقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر ایسا کرے، اس بندے کے اندر جو شر ہے اس شر سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ہر بندے میں شر موجود ہے۔ ایون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں، عربی خطبہ مسنونہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پہ ہر خطبے میں یہ کہا کرتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو لے آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ اس کا مطلب ہے ہر بندے میں شر موجود ہے، کسی میں حسد، کسی میں بغض، کسی میں کینہ، کسی میں کیا ہے، کسی میں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس بندے کے اندر جو شر موجود ہے اس شر سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ یہ تو کر سکتا ہے نا، خود کے اوپر اس کا کنٹرول تو ہونا چاہیے کہ بھئی میری زبان سے، میری نظر سے، میرے ہاتھ سے اندر جو مطلب ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے عداوت اور دشمنی کی جو بھی ہے، وہ اس سے کسی اگلے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور آخر میں جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ 5 کام اللہ کے نبی نے ابو ذر کو بتائے: صدقہ خیرات کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، بے ہنر شخص کا کام کرنا، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ 5واں کام گنوایا کہ اپنے شر سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کسی بھی مسلمان نے ان 5 میں سے جو بھی کام کر لیا، کل قیامت والے دن یہ عمل، یہ کام اس بندے کو دامن سے پکڑ کے جنت میں داخل کرا کر چھوڑے گا۔ یعنی یوں ترغیبات دلا کر، اور ان تمام تر باتوں کا تعلق قوم کے ساتھ ہے، مل کر چلنے کے ساتھ ہے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم دی المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ مومن 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مومن ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، لین دین میں، معاملات میں، اٹھک بیٹھک میں، حجرے میں، مسجد میں آنا جانا، یعنی مل جل کر رہنا۔ ایک وہ مومن ہے، یہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے گھل مل کر رہے گا تو کئی دفعہ تکلیف بھی ملے گی، کئی دفعہ مسائل بھی ملیں گے، کئی دفعہ معاملات بھی بگڑیں گے۔ یہ مومن لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا بھی ہے
اور مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی مشکلات کے اوپر صبر بھی کرتا ہے۔ یہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا ہے اور نہ ان کی طرف سے ملنے والے مشکلات و تکالیف کے اوپر صبر کرنے والا ہے۔ خود کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بس اپنی ڈیوٹی، اپنی زندگی، اور کسی کے ساتھ کوئی اٹھک بیٹھک نہیں، کوئی غمی، کوئی شادی، کوئی خوشی، کوئی آنا کوئی جانا، کسی اجرے میں کسی مسجد میں بالکل بھی نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی ظاہری بات ہے جب ایک قوم بنے گی، مل کر چلنا ہوگا تو کئی دفعہ تکلیف بھی ملے گی، کئی دفعہ مسائل بھی بنیں گے۔ تو جو مومن لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا ہے، وہ مومن ان مومنوں کی طرف سے ملنے والے تکالیف کے اوپر صبر کرنے والا ہے، وہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا ہے اور نہ ان کی طرف سے ملنے والے تکالیف کے اوپر صبر کرنے والا ہے۔ یوں اللہ کے نبی نے تعلیمات بیان کر کر کے ایک قوم کو بنایا، اور پھر اس قوم نے جو کارنامے سر انجام دیے، بہت تھوڑے عرصے میں پوری دنیا کے اوپر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔